بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے کے سربراہ کے طور پر سفر پر روانہ ہو گئے اور شام کے ملک میں داخل ہو کر بصرہ کے نزدیک پہنچے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بصرہ کے نزدیک ایک مانوی جاہد رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا، لیکن اس بار جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو بحیرہ فوت ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک اور راہب جن کا نام ناشٹورس تھا اس سوما میں اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ نوسٹورس بحیرہ کی طرح مانوی فرقے سے تعلق رکھتا تھا یا نہیں، لیکن جب نوسٹورس نے 25 سال کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اس نے بھی بحیرہ کے الفاظ دہرائے اور کہا کہ خدا کسی خاص قوم کے انحصار سے نہیں، اس پر نربھر نہیں ہے، اور یہودیوں کا یہ کہنا کہ قوم یہود دنیا کی تمام قوموں سے بہتر ہے ان کی خود پسندی کی علامت ہے، کیونکہ خدا کا تعلق دنیا کی ساری قوموں سے ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عرب یا کوئی اور قوم۔ نوسٹورس نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عرب میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو بت پرستی کی رسومات اور باطل عقیدوں کو ایک سچے اور حقیقی دین سے بدل دیں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کی مزدوری کے طور پر انہیں ایک اونٹ بخشا۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس وقت اونٹ کی قیمت کیا ہوتی تھی تو ہمیں اس زمانے کی دوسری چیزوں سے اس کا موازنہ کمپیریزن تلنا کرنی پڑے گی۔ اس زمانے میں مکہ میں ایک اونٹ کی قیمت 400 درہم ہوتی تھی۔ ایک بردہ یعنی غلام 150 سے لے کر کے 800 درہم تک میں خرید و فروخت ہوتا تھا۔ پھر بھی ایک غلام کی قیمت اس کی جوانی، بڑھاپے اور خوبصورتی اور بدصورتی کے پیش نظر تعین نردھارت کی جاتی تھی۔ مکہ کے بازار میں ایک نیزے کی قیمت 4 درہم کی تھی اور ایک کجاوا جسے اونٹ کی پیٹھ پر باندھتے تھے 13 درہم میں خریدا جا سکتا تھا۔ ایک کدال جس سے زمین کھودی جاتی تھی 6 درہم میں بکتی تھی، اور مکہ کے بازار سے ایک روٹی کی قیمت 6 درہم ہوتی تھی۔ لہذا روٹی بہت مہنگی تھی اور صرف مکہ کے اہل وجاد پونجی پتی لوگ ہی روٹی کھا سکتے تھے، لیکن دوسرے عام لوگ گیہوں کی روٹی کھانے سے محروم تھے اور صرف اونٹنی کے دودھ اور کھجوروں سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سفر کے بعد جو مزدوری حاصل ہوئی تھی اسے راضی ہو گئے لینے پر، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے کام سے مطمئن ہو گئیں، لہٰذا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار پھر سفر پر روانہ کر دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سفر سے واپس لوٹے اور تجارت سے حاصل ہوئی آمدنی کا حساب چکانے کی غرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو اس مرتبہ وہ خاتون ایک اہم فیصلہ کر چکی تھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھا۔